نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفي مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي مقام آخر وما يستوي الأعمى والبصير وفي مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله مالا وينفق ماله في آناء الليل وآناء النهار رجل آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، عزیز طالب العلم بچوں، آپ کا مدرسہ تدریس القرآن
اس سال جن بچوں نے بچیوں نے مدرسہ تدریس القرآن میں قرآن پاک یاد کیا ہے، آج ان کو دستار فضیلت اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ اسی مناسبت کے اعتبار سے قرآن پاک کی مختلف آیات مختلف جگہوں سے علم کے حوالے سے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد اور مدارس کو مراکز علم بنایا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی مسجد نبوی وہ علم کا مرکز تھا، تعلیم و تعلم کا مرکز، خدا کی طرف سے اترنے والی وحی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم، استاذ، سب صحابہ صحابیات اسی مسجد نبوی کے طالب العلم اور متعلمین اور متعلمات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب کی سب آج تک تعمیر کرتے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اس لیے سب سے بڑا کام، سب سے اہم، بلند بالا یہ پڑھنے پڑھانے کا کام، تعلیم اور تعلم کا کام بہت بلند اور بالا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے۔ پہلا نمبر، پہلا کام ہی پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب کے سب معلم تھے، استاذ تھے، مربی تھے، تربیت کرنے والے، سکھانے والے، مرشد، راستہ دکھانے والے، ہادی، راہ دکھانے والے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی نسبت کے اعتبار سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن پاک کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام بتلا دیے۔ علم آدم الاسماء کلہا، جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑنی تھی، انسان کی زندگی، معاش کی مدار جن جن چیزوں پر تھی، روحانیت کی مدار جن جن چیزوں پر تھی،
انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے، روح سے۔ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، جسمانی ضروریات۔ جسمانی ضروریات میں مکان بھی ہے، لباس بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دوا ہے، علاج ہے، مختلف مفردات ہیں، مرکبات ہیں۔ انسان جو روحانیت سے مرکب ہے، روح کے لیے مستقل ایک غذا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جسمانی جتنی اشیاء بھی تھی سب کے نام بتلائے کہ یہ جسم کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے گا۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا لاؤ بتلاؤ، پھر ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ دیکھیے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے پھر اقرار کیا، اعتراف کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمیں تو علم نہیں ہے، تو سبحان ہے، پاک ہے، ہمیں تو اسی بات کا علم ہے جو تو نے سکھا دی، پڑھا دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا پھر بتلائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان سب چیزوں کا علم دے رکھا تھا، وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی بنیاد پر ایک ایک چیز کے نام، اس کے فوائد، اس کے مسالے بتلائے۔ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ جسمانی روحانی طور پر جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب چیزیں بتلاتے۔ تو فرشتوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم میں ہم سے آگے ہیں، ہم علم میں حضرت آدم علیہ السلام سے پیچھے ہیں۔ اسی علم کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا کہ اب سجدہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ علم جس کے مقابلے میں جہالت، علم نام ہے دل کی زندگی کا، دل کی حیات۔ یہ میں نام ذکر اللہ سب اللہ اللہ بیروزو یہ برن مکروزو ان باپ اللہ لگے دوجوں بھی بلاوے لے مورو۔ دونوں میں تقابل ہے، تقابل تضاد ہے۔ جہاں علم ہے وہاں جہالت نہیں۔ مرازی مرازت مرازہ یہ کردک رفیت بکن اللہ ہائی کردنگی کے زند چلقوا کے دست نمال فتبا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اسے بیان کا علم بھی دیا، نطق بھی دی۔ معلوم ہوا اگر کسی کے پاس علم ہے لیکن علم ہوتے ہوئے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، ظاہر نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم نافع وہی ہے کہ علم بھی ہے اور پھر بیان پر قدرت بھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض ایسے بیان ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، واز ہوتا ہے کہ اس میں خداوند قدوس نے جادو رکھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرماتے تھے، واز فرماتے تھے، تو ایسا واز، ایسی نصیحت، ایسی گفتگو، ایسی دعوت، ارشاد کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تالے لگ جاتی تھی اور سر یوں پرسکون ہو جاتے تھے، ہم ہلتے نہیں تھے، گویا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم ہل گئے تو پرندے اڑ جائیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خطیب الانبیاء ولا فخر، میں نبیوں میں خطیب پیدا کیا گیا ہوں۔ خطابت بھی ایک مستقل فن ہے اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت، بلاغت، بیان، خطابت اتنی عمدہ اعلیٰ عطا کی تھی کہ جو عرب کے خطیب تھے اور عرب کے ادیب تھے، وہ عربی جاننے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت اور واز اور بیان سنتے تھے تو وہ بھی اش اش کر اٹھتے تھے کہ اللہ پاک نے آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ بیان عطا کیا ہے۔ تو بیان بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا خود قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ، خدا کا گھر، یہ پہلا مدرسہ جب تعمیر فرما لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، استاذ کی ضرورت ہے، عالی شان عمارت ہو، خوبصورت عمارت ہو، لیکن اس عمارت میں کوئی استاذ نہیں ہے، خوبصورت مسجد ہو، طویل و عریض لمبی چوڑی، لیکن مؤذن نہیں ہے، امام نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد کی آبادی کا تعلق خطیب سے ہے، امام سے ہے، عالم سے ہے، استاذ سے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے کے بعد پہلا کام ہی کہ فوراً خدا کے حضور دعا کی کہ ایسا رسول کہ یتلو، صفات ذکر کیا گیا،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تیری کتاب کی تعلیم دینے والا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بخوبی اس بات سے آپ آگاہ ہیں کہ ہاں یہاں استاذ ہوگا، معلم ہوگا، علم والا ہوگا تو پھر یہ خدا کا گھر آباد ہوگا۔ تو کتنی علم کتنی بلند چیز ہے۔ علم جہالت کی تاریکی کو دور کرتی ہے، اور جہاں ظلمت ہے وہاں علم نور عطا کرتا ہے، جہاں گمراہی ہے وہاں علم سے رشد آتا ہے، روشنی آتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور فرمانے کا انداز یہ اختیار کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان فرما دیا مومنین پر کہ ان کے اندر سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ دیکھیے احسان کے انداز میں وہ رسول کیا ہے، یہاں بھی اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ وہ رسول ایسا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب سکھانے والا، حکمت سکھانے والا۔ دیکھیے جب علم کی بات آئی اس کو احسان سے خدا نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، ستارے پیدا فرمائے، سورج، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، خود حضرت انسان کو پیدا فرمایا، لیکن کسی مقام پر احسان کی بات نہیں کی کہ اللہ نے احسان فرمایا۔ بے شمار نعمتیں زمین و آسمان کے اندر انسان کے لیے بکھری پڑی ہے، عمدہ سے عمدہ، لیکن جب علم کی بات آئی، نبی کی بات آئی، رسول کی بات آئی، استاذ کی بات آئی، مربی کی بات آئی، ہادی اور مرشد کی بات آئی، تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ معلوم ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ معلم موجود ہو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے بات علم کی ہے، علم سے اللہ کی معرفت دروازے پر چلے جاؤ، جا کر پوچھ لو، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جس کو علم ہے اس کے دروازے پہ جاؤ۔ دیکھیے تمام فقہاء نے، مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ نہ جاننے والے پر واجب ہے کہ وہ جاننے والے کے دروازے پہ جائے اور جا کر پھر مسائل معلوم کرے۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے فَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، فرمایا اندھا، نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں۔ علم والا اس کو قرآن پاک بینا کہتا ہے، یہ بصیر ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو قرآن پاک اعمیٰ کہتا ہے، یہ نابینا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح دنیاوی زندگی میں، دنیاوی امور میں ایک آنکھوں والا ہے، ایک نابینا ہے،
تو آنکھوں والا محتاج نہیں، اس کی آنکھیں ہیں، وہ راستہ دیکھ کر چلتا چلا جائے گا، لیکن نابینا سہارے کا محتاج ہے، رہبر کا محتاج ہے۔ معلوم ہوا کہ علم والا اس کی مثال بصیر کی ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی مثال نابینے کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دنیاوی طور پر دنیا میں آپ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جاننے والا ہے، اس کے پاس فن ہے، یہ نہ جاننے والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ آج جو ہدایت کا نور نظر آ رہا ہے، تم لا تعلمون، علماء کی اشد ضرورت ہے، مدارس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ علماء اور مدارس اور مساجد یہ نہیں ہوں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج جو ہدایت کا نور نظر آ رہا ہے وہ انہی مساجد کی بدولت اور مدارس کی بدولت۔ اللہ پاک آپ کے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں حافظ ہو چکے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ جو اساتذہ یا اس مدرسے میں کام کر رہی ہیں، جو معلمات استانی اس مدرسے میں کام کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اور جو اس مدرسے کے ساتھ جس درجے میں بھی تعاون کرنے والے ہیں، ہماری تو شب و روز ان کے لیے یہی دعا ہے، خدا ان کے کاروبار میں اور برکتیں پیدا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔